السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ قرآن کریم میں سات کا لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے اور عام طور پہ اس کا ترجمہ گھڑی اور انگلش میں سم ٹائمز آر اور بعض اوقات مومنٹ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ انہی آیات میں علم سات کی بات بھی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سات اور پھر خاص طور پہ علم سات کے حوالے سے ہمیں تعلیم فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں اس بات کو واضح کیا کہ ساحت کو مومنٹ بھی کہیں گے، گھڑی بھی کہیں گے، لمحہ بھی کہیں گے، تو یہ سارے الفاظ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ وقت کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک مومنٹ ہے جو گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے لمحے کو پیدا ہونا ضروری ہے۔ ایک لمحہ مر گیا، دوسرا لمحہ پیدا ہو گیا۔ لمحات کے مٹنے اور بننے کے عمل کو جب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر سیکنڈز، منٹس، گھنٹے، اسی طرح دنوں کے بعد ہفتے، ایک ہفتہ گیا دوسرا آ گیا، ایک مہینہ گزرا دوسرا آ گیا، ایک سال کے بعد دوسرا سال آ گیا۔ یہ رد و بدل ہے۔ تو اس رد و بدل کی دنیا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اسی طرح مہینے سالوں میں کنورٹ ہوتے ہیں اور سال صدیوں میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی اسی رد و بدل کا شکار ہے۔ تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ساحت قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 43 آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور تقریباً 48 ٹائمز اس کا ذکر ہوا ہے۔ ساحت کا علم حاصل ہو جائے تو یہ ہے کہ ہمارا ایٹ پریزنٹ جو لمحہ اس وقت چل رہا ہے، اس پوری کائنات کی ساری زندگی ایک ساحت ہے اور اسی ساحت کے رد و بدل سے ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اور جب یہ ساحت رک جاتی ہے کسی بھی شخص کے لیے تو جو ہمارا پلکیں جھپکنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح ٹائم ترتیب پاتا ہے۔ اور جب کسی بندے پر موت کا ٹائم نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ڈیلے رک جاتے ہیں، پلکوں کا جھپکنا رک جاتا ہے۔ اسے ہم حالت سکر کہتے ہیں، یعنی لمحہ اپنی تبدیلی سے رک گیا۔ تو قرآن میں بارہا اس کا یہ ارشاد ہے کہ پوچھتے ہیں کہ علم الساحت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اب اس کے علم کی طرف جائیں گے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک لمحہ جو حال پہ چل رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ لمحہ کیا ہم نے صحیح استعمال کیا۔ اگر اس لمحے کو جو حاضر پریزنٹ ہمارا ٹائم جا رہا ہے، اس کو ہم نے حال سمجھ لیں تو جس کا حال ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اسی حال کا ماضی بنتا ہے اور یہی حال آنے سے پہلے مستقبل کہلاتا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا، وہاں جب بات چلی تو انہوں نے کہا بھئی ماضی اور مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسی حال کا رد و بدل ہے۔ جب یہ گزر جاتا ہے تو ماضی بن جاتا ہے اور جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو اسے مستقبل کہتے ہیں۔ مستقبل کبھی نہیں آیا، جب بھی آتا ہے آج بن کے آتا ہے۔ آج کی تقسیم اگر کریں گے تو آپ کے پاس ایک ساحت کا ٹوٹل لائف ہے۔ اسی کے رد و بدل کا نام آگے مہینے سالوں سے گزارتے ہوئے پوری ایک زندگی بھی اسی میں آتی ہے۔ تو یہ جو علم ساحت اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو موجودہ لمحہ الرٹنس میں گزرے، احتیاط میں گزرے، حکم عدولی سے بچ کے گزر جائے، تو علم ساحت وہ علم ہے
جو ہمیں کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور ناکامی کا مرحلہ بھی اسی علم ساحت کے اوپر ہی ہے کہ ہم نے اس ساحت کو، اس گھڑی کو، اس پریزنٹ مومنٹ کو کیسے یوٹیلائز کیا۔ قرآن نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ ساحت کے بارے میں سوال پوچھنے کی بجائے اپنے حال کو، اس ساحت کو درست کر لیا جائے۔ اسی کی درستگی سے جو حال پہ ہم نے عمل کیا، اس عمل کے نتیجے میں اگر اچھا گزر گیا، ریوارڈ ملنے شروع ہو گئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو یہ عذاب کی طرف، جہنم کی طرف، پچھتاوے کی طرف لے کے جائے گا۔ تو علم ساحت پہ 48 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے۔ اگر ان آیتوں کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ اسی الرٹنس کا جو نام ہے، قرآن اس کو تقویٰ میں شمار کرتا ہے کہ محتاط شخص، باریک بین شخص، متقی کی جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنے حال کو درست رکھتا ہے۔ موجودہ گھڑی جو جس میں وہ جی رہا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے تو یہ علم ساحت جو ہے یہی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس سے جب غفلت اختیار کی جائے، حال کو نظر انداز کیا جائے اور بے خبری میں گزارا جائے تو یہ پچھتاوے اور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس زندگی میں بھی کامیابیاں وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اپنے حال کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں، اس ساحت کو، اس لمحے کو، اس مومنٹ کو اسی رد و بدل کے ساتھ بہت لمبا کر کے، تو پوری کائنات کی زندگی جو ہے وہ ایک ساحت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔ اگر ہم اس چھوٹے یونٹ سے باخبر ہو جائیں تو پھر بڑے یونٹ اسی سے مل کے بنتے ہیں اور ہم اس میں درستگی کر سکتے ہیں، اور غفلت کی صورت میں خرابی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے سات اور پھر علم سات کو ڈسکرائب کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بھی یہ جو وضاحت ہے یہ پسند آئے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔